حنفیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا اس دن ہم نے پہلی کلاس ہوئی تھی کہاں تک پڑھا تھا جی؟ لگائی ہوئی ڈیٹ؟ ہاں کیا کہہ رہے ہو؟ صفحہ نمبر 10 پہ. ماشاء اللہ ہاں ڈیٹ لگی ہوئی ہے 15 سال 2025. یہ آپ کی بک ہے؟ اچھا یہ اس دن بھی شاید میں نے لائی تھی. لو جی آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 10 سے نمبر 1 جی. ایک شخص اپنے غریبی کو کچھ خیرات دیتا ہے، ایک صرف اس کی غریبی کا خیال کر کے دیتا ہے، صلہ رحمی کی نیت نہیں تو صدقہ کا ثواب پائے گا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ اپنے غریبی کو خیرات دیتا ہے. خیرات کس کو کہتے ہیں؟ صدقے کو، کچھ بھی اللہ کے نام کا دے دینا. تو اس میں آپ ایک بات پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ خیرات دیتے وقت، صدقہ دیتے وقت، زکوٰۃ دیتے وقت سب سے پہلا جو حق ہے وہ ہے اپنے رشتہ داروں کا. ذوی القربیٰ قرآن میں آپ پاک میں آیا، والیتامیٰ آپ نے بھی اس کے ہوئے جی منظورانی ہے تھوڑی بہت. ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل. ذوی القربیٰ قریبی رشتہ دار، والیتامیٰ اس کے بعد یتیم، والمساکین اس کے بعد مسکین لوگ جو غرب جن کو ہم غریب کہتے ہیں، اس کے بعد ہے وابن السبیل اور مسافر. یہ ترتیب آپ ہمیشہ رکھا کرو. جو چیز بھی آپ بانٹنے لگو سب سے پہلے رشتہ داروں کو کیوں دینی؟ یہ قرآن کا حکم کیوں ہے؟ حدیث میں اس طرح کیوں آیا؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ بندہ اپنے غریبوں کو جانتا ہے. سیف الرحمان کے جو رشتہ دار ہیں اس کو ایک ایک کا پتہ ہے. میری خالہ، میری پھوپھی، میرا ماما، میرا چاچا وہ کتنے پانی میں ہیں، یعنی ان کی آمدن کتنی ہے، بچے کتنے ہیں، کیسے گزارے ہو رہے ہیں، مکان اپنا ہے کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو دوسرا بندہ آپ کے رشتہ داروں کو اتنا نہیں جان سکتا جو مرضی کرے. تو اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو چپ کر کے جا کے دایاں دے اور بائیں کو خبر نہ ہو دے دیں گے تو سب سے پہلے آپ نے ان کی عزت نفس بچائی، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے. دوسرا آپ سے لیتے ہوئے انہیں شرم بھی نہیں آئے گی کیونکہ آپ اپنے ہو. ہاں تو اس لیے ذوی القربیٰ سب تو پہلی جو چیز ہے وہ تو ہو گئی اپنی جان. اپنی جان جو صدقہ نکالتی ہے، خیرات نکالتی ہے، زکوٰۃ نکالتی ہے، اس کے سب سے پہلے وہ زکوٰۃ میں یہ ہوگا کہ ایسے رشتہ دار کو دینا ہے جس کے اوپر زکوٰۃ لگے. لیکن صدقہ خیرات میں ایسی کوئی بات نہیں. ویسے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ میاں اپنی بیوی پہ جو خرچ کرتا ہے نا یا بچوں پہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے. ہاں یہ اسی گھر ثواب تے باہر عذاب، باہر کڑائیاں چلنے رہی ہیں گھر ہوئی مطلب مہنگون ہیں جی. وہ بھی حسین دینا نہ میں ہوں روز مہنگون نہیں کھانا. ہاں اتنے کوئی لاؤ دعا بیسن لاؤ جی پکوڑا جو بنے جو میں کھاؤں، جو چیز آئے اسے کھا جائے گا بسم اللہ کر کے. کچھ بھی نہیں ہونا. یہ دوزخ ہے. دوزخ اس میں جو ڈالو گے نا وہ بھسم ہو جائے گا. دوزخ میں بھی جو جائے گا نا جلد راک ہو جائے گا. انسان اتنا نہیں بیٹھنے رہ گا شورما ہی ہوتا ہوں کباب ہی ہوتا ہوں. اچھا جی اب ایک یہ بندہ ہو گیا جس نے اپنے غریبی کو خیرات دیتا ہے، جو اگر صرف اس کی غریبی کا خیال کر کے دیتا ہے بے غریب بندہ وے، صلہ رحمی کی نیت نہیں تو صدقہ ثواب کا پائے گا. صلہ رحمی کیا ہے؟ کسی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا پیش آنا، صدقے کے علاوہ بھی ان کی مدد کر دینا. ہاں میرا ایک عزیز ہے وہ گاؤں میں رہتا ہے، میں اسے کہتا ہوں تو ادھر آ جانا پڑھ لے گا، روٹی کھا لوں سر چل تیج بھی اسی کو مسئلہ نہیں. یہ کیا ہے؟
صلہ رحمی، میرے اوپر فرض نہیں ہے اس کا، لیکن یہ کیا ہے؟ صلہ رحمی آپ اتنی کرو گے جتنی کر سکو گے، اپنی جان سے باہر ہو کے نہیں کرنا کہ بعد میں اس کو تانے دیتے رہو۔ اگر ماں صلہ رحمی کے لیے دیتا ہے تو صلہ رحم کا ثواب ہوگا، اگر صدقہ سمجھ کے دیا ہے اور اس کا ثواب ملے گا، صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کا ثواب ہوگا، صدقہ کا ثواب نہ ہوگا۔ جس کی نیت کرے گا نا اس کا ثواب ہوگا۔ چونکہ ہماری یہ حدیث کون سی چل رہی ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ نے یہ ویڈیو ساری غور سے سننی ہے تاکہ پچھلے سبق سے کانٹیکٹ ہو جائے۔ اگر دونوں نیت کرے یعنی صلہ رحمی کی بھی اور صدقے بھی تو دونوں کا ثواب پائے گا۔ معلوم ہوا کہ ایک کام میں متعدد کیا لفظ ہوتا ہے؟ ہاں، متعدد کا مطلب ہوتا ہے بہت تعداد میں زیادہ، متعدد نیتیں کر سکتا ہے، یعنی ایک متعدد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک سے زیادہ نیتیں، ہر ایک نیت پر ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر آپ گھر سے نکلتے ہو، آپ کہتے ہو میں جامعہ میں جاؤں گا پڑھوں گا، ایک نیت ہو گئی، تو ثواب کس چیز کا ملے گا؟ پڑھنے کا۔ نمبر 2، اللہ کے گھر میں بیٹھوں گا، پڑھا تو کہیں اور بھی جا سکتا تھا نا، 2 نیتیں ہو گئی۔ نمبر 3، تھوڑی سی اگر ادھر صفائی کی ضرورت ہوئی تو میں صفائی بھی کر دوں گا، تو آن کے بعد تو 2 جھاڑو ہے جو مار چھوڑیں گے، یہ تو پانی کھلے ہوئے 2 ویپر کر کے باہر کاٹ چھوڑیں گے نا، اب تینوں چیزوں کے ثواب آپ کو۔ اور اللہ کتنا دے گا وہ کسی کا پابند نہیں، تو یہ بھی آپ اچھی اچھی نیتیں کر کے آیا کرو۔ نماز پہ آؤ تو بھائی سب بچھا چھوڑتا ہوں، نمازی جا پڑھ بس نا، اس کے اوپر جتنے نمازی نماز پڑھیں گے ان کو صرف نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، آپ کو ان کی جگہ بنانے کا ثواب میں مل جائے گا، اور مسجد شریف میں صف سیدھی بچھانے کا ثواب الگ سے مل جائے گا۔ بھائی لوگ میں نے اس لیے بچھائی تاکہ لوگ بالکل سیدھے کھڑے ہوں اور جماعت کھڑی ہو تو مزہ آ جائے۔ مثلا مسجد میں بیٹھنا ایک عمل ہے، اگر اس میں بنیت اعتکاف بیٹھے تو اعتکاف کا ثواب بھی پائے۔ اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم نے نہیں نیت کی تو ہم نے ثواب، اب ہم کر لیتے ہیں نوائی تو پڑھو سنت الاعتکاف للہ تعالی، میں نیت کرتا ہوں اعتکاف کی اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہو گیا جی؟ اگر نیت اعتکاف کے ساتھ یہ نیت بھی ہو کہ جماعت کا انتظار ہے تو بحکم حدیث جماعت کا منتظر نماز میں ہے۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا گویا نماز میں ہے، تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو تو اسے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ ہے فقہ کا کہ نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ان کو سلام نہ کرو۔ دلیل وہ کیا بناتے ہیں اس کو کہ نماز میں بندہ ہو تو کوئی سلام کرتا تھا آگے، لیکن فقہاء نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ وہ اونچا نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی وظائف نہیں کر رہا ہے تو آپ آگے دے بھی سکتے ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلو جی۔ اس کو نماز کا ثواب بھی ملے گا۔ ابھی ادھر آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ ملے گا کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک، اس کا مطلب ہوتا ہے حاشیہ۔ کیا؟ یعنی کوئی ایسی چیز ہے جو یہاں نہیں لکھی، اس میں حاشیہ کہتے ہیں، یہ جو باہر سے ہوتا ہے، یہ لائن لگی نہیں ہوتی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حاشیہ۔ تو اس کے باہر پھر وہ وضاحت لکھ دیتے ہیں۔ اب سمجھ آئیے؟ تو حاشیہ لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ محشی۔ کیا؟ ہاں، تو یہ نیچے دیکھو ایک لکھا ہوا ہے اور اس کے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ صحیح بخاری، یعنی یہ بات صحیح بخاری میں لکھی ہوئی ہے۔ اب سمجھ آ گئی ہے؟ اور سمجھ آئی مسلمانوں؟ آپ کو کوئی لفظ پڑھتے ہوئے مشکل لگے تو قاری صاحب بتاتے ہیں اس کا معنی ادھر نہیں لکھا ہوا تو آپ ادھر اس کے اوپر لائن لگائیں گے یا اس کے نیچے لائن لگائیں گے اور ادھر لکھیں گے ایک، اس کے اوپر کیا لکھیں گے؟ پھر آگے جو نیچے سائڈ پہ جگہ خالی ہوگی نا وہاں ایک لکھ کے اس کے آگے اس کا معنی لکھ لیں گے۔ سمجھ گئے ہو؟ تو آپ بھی حاشیہ لکھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ کل جب بھی آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو وہ کام آئے گا، کیونکہ ہر بات یاد تو نہیں رہتی۔ پھر اس کے ساتھ اگر یہ نیت کرے کہ آنکھ، کان اور تمام اعضاء کی جملہ منہیات بولو، منہیات کہتے ہیں جن باتوں سے منع کیا گیا ہے، اس چیز کو آنکھوں سے نہیں دیکھنا، بے حیائی کو آنکھوں سے نہیں دیکھنا، گانوں کو کانوں سے نہیں سننا، تو یہ منہیات ہیں۔ ممنوعہ باتوں سے حفاظت ہوگی تو یہ ثواب بھی حاصل ہوگا، یعنی میں مسجد میں انسان یہ وکھرا ثواب، اتھے بیساں اس نہ وکھرا ثواب،
اتنے ون کے جتنے جتنے کام منانا اکھیاں نے ہاتھاں نے ان میں نہ کر ساں اس نہ وکھرا ثواب مل سی. اچھا جی تو یہ ثواب بھی حاصل ہوگا. پھر اس پر نیت بھی کرے کہ صلاۃ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر پڑھوں گا. ٹھیک ہے جی, تو اس کا ثواب بھی پائے گا. اگر یہ نیت بھی کرے کہ حج عمرہ کا ثواب ملے, جیسے کہ حدیث میں آیا کہ جو شخص وضو کر کے مسجد میں جائے اس کو حج عمرہ کا ثواب ملتا ہے. دیکھ لو, ایک ہوتا ہے کسی کو کہنا چلے مسیدی, ایک ہے اسے اس قسم کی باتیں بتا کے لانا. ایک بابے کو بولیں گے نا آپ سے وضو کر کے مسجد میں چلے جاؤ آپ کو حج عمرہ کا ثواب ملے گا, دگنا پیسے کو بنا. ایک بچے کا اگر اس بچے کے ذہن میں آپ نے بچپن سے یہ ڈالنا شروع کر دیا نا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, تو آگے جا کے تو اس کی عادت ہو جائے گی. نہیں یار میں جا رہا ہوں حج عمرے کے ثواب پانا ہے, میں نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ ڈرامے چھوڑ دے گا, فلمیں چھوڑ دے گا, کرکٹ میچ چھوڑ دے گا, ساری چیزیں چھوڑ دے گا. پھر تو یہ ثواب اس کے ملے گا. پھر اس پر یہ نیت بھی کر کے کہ مسجد میں علم کا افادن یا استفادہ ہوگا. کیا مطلب؟ جیسے ہم فجر کی نماز کے بعد تھوڑا سا درس دیتے ہیں, فجر کی نماز کے فوراً بعد تھوڑا سا اپنے نمازی جو بھی ہوتے ہیں ان کو تھوڑا, تو ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے فجر کی نماز ادھر پڑھنے آیا نا, تو کہا چلو تھوڑا جب درس سے سن لیتا ہوں, یہ گل نہیں لگنی تھی, اس کے ثواب الگ ہے. افادہ فائدہ حاصل کرنا, استفادہ بھی فائدہ حاصل کرنے کا ایک ہے. یا امر بالمعروف نہی عن المنکر حاصل ہوگا. امر بالمعروف نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے حسین الدین؟ فٹافٹ بتاؤ. نہیں, اچھائی کی دعوت دینا, برائی سے روکنا. ٹھیک ہے, امر بالمعروف نہی عن حاصل ہوگا, تو اس ثواب کو بھی ضرور حاصل کر لے گا. پھر اگر یہ نیت بھی کرے کہ کوئی دینی بھائی مسجد میں ملے گا, اس کی زیارت سے مستفیض ہوں گا, تو یہ اجر بھی ملے گا. واہ, اب یہ تو اجر بجر گئے, اب تو سلام پھرتا ہے تو بھاگتے ہیں ایسے. اب پتہ چلا ہے کیوں میں روکتا ہوں؟ اوے رکو, حضور فرماتے ہیں بھائی سے ملو, ہاتھ دلاؤ, گناہ ایسے جھڑیں گے جیسے موسم خزاں میں پتے جھڑتے ہیں. یہ کتنا کام ہے یار. السلام علیکم, مان لو خیر ہے, ٹھیک ہے, ہاں زیارت ہو رہی ہے اس کا الگ ثواب مل رہا ہے, حال احوال پتہ کر رہا ہے اس کا ثواب مل رہا ہے. میرا بندہ میرے بندے کے بارے میں پوچھ رہا ہے, بلتے ہے وہ خیر ہے, گھر کو مسئلہ تو نہیں کسی قسم کا, کوئی پریشانی کوئی. اچھا, اس طرح اگر نیت, تفکر, غور و فکر, سوچ بچار, مراقبہ, حضوری دل سے اللہ کا دھیان کرنا. مراقبہ یہ ہوتا ہے سیا نہیں رونا, اللہ نے یاد رکھنا. بندہ بس صرف سوچ رہا ہے مجھے اللہ کیسے ملے گا, اپنے دل کی طرف متوجہ ہے, یا اللہ میرے دل میں اپنی محبت ڈال, کسی سے کوئی بات نہیں کرتا. ہاں, اسے مراقبہ. اللہ مسجد میں تنہا ہو کر دل کی جمیعت یکسوئی کے ساتھ مراقبہ کروں گا تو یہ اجر بھی پائے گا. الغرض جتنی نیتیں کرے گا سب کا ثواب پائے گا, کیونکہ حدیث شریف کے الفاظ انما لامرئ ما نویٰ کا یہی مطلب ہے کہ جو نیت کرے گا وہ پائے گا. اسی طرح اگر کسی میت کے ساتھ کوئی شخص نقدی یا غلہ قبر پر لے جائے اور اس کی نیت یہ ہو کہ قبر پر مساکین جمع مل سکتے ہیں, نیز عام مساکین جنازے میں شامل ہو جاتے ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے. سمجھ گئے ہو؟ اب ہم لے کے جاتے ہیں نا وہ توشہ, تو وہ بھی پوچھتے ہیں خبیث بھئی یہ کیوں کھڑنے ہوتے ہیں حلوہ پکا کے, چھوارے کیوں کھڑنے ہو, اعتراض ہوتا ہے نا. پھر آپ آگے سے کہہ دو بڑے بڑے ہمارے کرتے تھے, ہم نے تو اس سے ہے نا بڑے اصل جلے اجر کرنے. تو یہ مساکین کھائیں گے تو ثواب کس کو ملے گا؟ قبرستان میں تو کھانے پینے کو کوئی مارکیٹ تو نہیں ہونی, تو وہاں ضرورت ہے ٹھیک ہے نہیں. ایک بندہ پانی کا ڈبہ لے گیا, بھائی چلو بس ہاں یار قبر کھٹنے آ جائے وہاں پانی پلا جائے. آج کل تو خیر ہینڈ پمپ لگے ہیں قبرستانوں میں بھی, ایسا ایسا جہاں شہروں میں کچھ ہے, گاؤں شاؤں میں تو یہ بہت مسائل ہوتے ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہو, اچھی نیت سے کوئی کام بھی کرنا وہ اچھا ہوتا ہے. اچھا آگے کہتے ہیں جی کہ
نیز عام مساکین جنازے میں شامل ہو جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میت کے لیے جو کچھ دیا جائے گا حق سبحانہ تعالیٰ اس کا ثواب اس میت کو ضرور پہنچائے گا۔ ہاں اگر اس کی نیت درست نہیں بلکہ محض دکھاوا مقصود ہے تو خواہ گھر کی کوٹھڑی میں بیٹھ کر خیرات کرے گا اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ گھر کی کوٹھڑی میں بیٹھا ہے اور اندر عورتوں کو بلا کے کہتا ہے اے میں اندر دینا کام دے انہیں پتا بھی کڑیاں سب تو زیادہ دسنے نہیں کڑیاں ان بڑی مشہوری کر سن حسن علی جڑا یہ بہت زور کو بڑا سکی بلے 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 بلے، کیونکہ اس کی نیت صحیح نہیں۔ معلوم ہوا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت خدا کے لیے اور ایصال ثواب ہے تو قبر پر لے جانے سے کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، اور اگر نیت میں ریا ہے تو گھر میں بھی کچھ نہیں۔ لہذا مسلمانوں کو لازم ہے کہ ایسے امور میں نیت صحیح ہو، نہ یہ کہ ایسے کام ہی چھوڑ دیں۔ سمجھ گئے ہو؟ اب جو بھی آپ کام کریں گے تو کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی تو دیکھے گا نا، پھر آپ سارے کام چھوڑ دیں گے۔ یہ میں نماز پڑھنا نہیں، لوگ آپ سن دکھاوا میں پڑھنا ہی نہیں ہے، اس طرح نہیں، نیت درست کر لو، دکھاوا نہ کرو۔ اسی طرح میت کے بعد تیسرے، 7ویں، 10ویں، 40ویں دن کا کھانا پکا کر مساکین کو کھلایا جائے۔ اس میں بھی اب جو ایک لکھا ہوا ہے، ایک لکھا نا حکیم الامت مفتی احمد یار خان نے اس موضوع پر جا الحق کتاب لکھی ہے، اس میں تفصیلی بات موجود ہے، کسی نے پڑھنی ہو تو وہ پڑھ لیں۔ اس میں بھی اگر وارثوں کی نیت یہ ہے کہ ان دنوں میں مساکین جمع ہو جاتے ہیں یا دوسرے خیش اقارب قریبی رشتہ دار، ہاں ایک اور بات کتنی خوبصورت ہے، ویسے آپ کے رشتہ دار سالوں میں نہیں ملتے، ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن جب جنازہ ہوتا ہے تو سارے آ جاتے ہیں، تو آپ پہلے دن جب پکاتے ہو نا تو وہ بھی کچھ نہ کچھ لقمہ کھا جاتے ہیں، تو آپ کے ذمہ جو رشتہ داروں کا حق ہے وہ بھی اس بہانے ادا ہو جاتا ہے تھوڑا بہت۔ تو جی اور آپ ایک بات یاد رکھیے گا میرے بچوں، آپ کو ہر اس کام میں رکاوٹ آئے گی جس میں آپ کا دنیا بھی بنے گی اور آخرت بنے گی۔ یعنی آپ یہ کام کریں گے نا، مثال ہے پہلے دن آپ کچھ پکاتے ہو، سر کہیں تو ادھر ماتم آتا ہے روٹیاں لگی ہیں بیان جی، کہتے ہیں نا اس طرح لوگ کتنے خبیث ہیں وہ بھئی، جو بندہ فوت ہو گیا وہ تو فوت ہو گیا ہے، جو زندہ ہے اس نے سروائیو نہیں کرنا، سروائیو کرنا ہے نا بھائی، اس نے تو جینا ہے، تو جینے کے لیے کھانا ہے۔ تو یہ انتہائی غلط افواہ اڑا دی گئی ہے۔ ابھی دیکھو یہ کھانا لوگوں کو کھلایا جائے گا، اس میں میت کو ثواب بھی پہنچے گا، گھر والوں کو بھی ثواب پہنچے گا، جو تقسیم کریں گے ان کے رزق میں ڈبل ٹرپل اضافہ ہوگا۔ اور ادھر آپ دیکھیں گے شادی پہ کنجر آئیں گے، کوئی ایک بندہ بھی نہیں گئے، نہیں کہتے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ تو آلریڈی پٹھا کام کر رہے ہیں، ان کو کرنے دو، سیدھے کام سے ان کو روکنا ہے مسلمانوں کو، تاکہ ان کی آخرت نہ بن جائے۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ اس لیے آپ سمجھ جائے کرو جب کسی اچھے کام میں رکاوٹ ڈلے تو سمجھو یہ شیطان کی صورت میں خبیث آ گیا ہے روکنے کے لیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنی توفیق سے بڑھ کر نہ کریں۔ آپ کی توفیق ہے چاول کھلانے کی تو ایک دیگ چاول بنا دیں، جو باہر سے دور سے مہمان آئیں وہ عزت سے کھا لیں گے، آپ بھی نوالا ڈال لیں گے ساتھ، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ مہمان آئیں اور چلے گئے ایسے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نہیں کھلانا چاہتے، آپ کی توفیق نہیں ہے، جنازے کا ٹائم ایڈجسٹ ایسے طریقے سے کریں کہ کھانے کا ٹائم نہ ہو۔ دیکھو نا، اچھڑی سے ایک بندہ آیا ہے، آپ نے فوت کی ادھر رکھ لی، کوئی مر گیا تھا، تو آپ نے ٹائم رکھ دیا 12 بجے کا، 12:30 کا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ روٹی چھوٹی کوئی نہیں جی، تو کہیں سے تو کھائے گا نا، ہوٹل سے تو کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ تو اتنی بڑی زیادتی ہے۔ آپ نے 12:30 کا ٹائم کیوں رکھا؟ آپ 9 بجے ٹائم رکھتے ہیں، وہ جناب جنازہ پڑھ کے روٹی کھائے بغیر 11 بجے گاڑی پہ واپس نہیں چلے جاتے، گھر جا کے روٹی کھا لیتے۔ تو اگر آپ نے ان کو ایسا ٹائم دیا ہے تو پھر بندوبست کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کس کے لیے؟ مہمانوں کے لیے۔ جو نزدیک ترین لوگ ہیں وہ تو گھروں میں جا کے کھائیں۔ اچھا جی، کدھر چل گیا؟ اسی میں اگر وارثوں کی نیت یہ ہوگی یا معین کرنے کا سبب کچھ نہ کچھ ادا ہو جاتا ہے، نہ معین کرنے سے رہ جاتے ہیں تو معین کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر نیت ہو کہ ان اوقات مخصوصہ میں کھانا کھلانے کا ثواب تو پہنچتا ہے، آگے پیچھے کا ثواب نہیں پہنچتا، تو یہ نیت غلط ہے۔ ہاں کوئی کہتا ہے پہلے دیہڑے کوئی خیرات ہوئی تو وہی خیرات ہوئی، باقی نہیں، یہ
خیرات ہوتی ہے 24 گھنٹے میں جس وقت بھی کی جائے، اس کی اصلاح کر دینی چاہیے کہ میت کو جس دن کچھ ثواب پہنچانا چاہے پہنچ، کھانا ہو یا نقدی ہو یا قرات قرآن، ان میں تخصیص ایام دونوں کو خاص کرنا، دنوں کو خاص کرنا کوئی ضروری نہیں، اگر کوئی مصلحت ہو تو حرج بھی نہیں۔ اب دیکھیں کہتے ہیں کہ یہ جی دنوں کو خاص جو کرتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں نے دعوت دینی ہے معین الحق کو، میں کہتا ہوں معین الحق تو نہ کسی دیہڑے 11 بجے آ کے کھا کے، اس طرح بولتا ہوں تو میں یہی بولوں گا نا اتوار والے دن 11 بجے تم نے ہمارے گھر آنا ہے، ہاں نہیں چاہیے تو ہر ہفتے میں کسی دیہڑے بھی آ کے چلو دو تو آ کے کھا کے۔ یہ اپنی سہولت کے لیے ٹائم مقرر کیا جاتا ہے، سمجھے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اتوار والے دیہڑے یا جمعراتی والے دیہڑے ثواب پہنچنا تو بعد نہیں پہنچنا۔ اچھا جی، معلوم ہوا کہ نیت پر اعمال کا دار و مدار ہے یا مدار ہے، مدار بھی بولا جائے تو دار و مدار ہی مراد ہوتا ہے۔ نیت ایصال ثواب ہے تو جس دن دے گا ثواب پہنچے گا، تیسرا دن ہو یا 7واں یا 10واں۔ اگر نیت ریا ہے تو سب کچھ بیکار ہے۔ بس اس سے آگے انشاءاللہ ہم پھر پڑھیں گے، اس پہ بھی لگا دیں گے۔ وَفَوِّضْ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔